آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے سبحان اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمد صلوات کے بعد جو قرآن کریم سے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو حق لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، اور وہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے دو ذاتوں کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا ایک ذات وہ ہے جو حق لے کر آیا ہے، ایک ذات وہ ہے جو اللہ کی طرف سے حق لے کر آئی، اور ایک ذات وہ ہے کہ جس نے بغیر چوں چرا کے کہا کہ یہ سچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر دلیل، بغیر برہان، بغیر معجزے کے، اور بغیر چوں چرا کے، بغیر چوں چرا کے اس نے کہا کہ یہ حق ہے، اس نے کہا یہ حق ہے۔ آیہ کریمہ میں جو دو ہستیوں کی طرف اشارہ ہے، ایک ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور حق لے کر آئے، اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے، پیغام حق لے کر زمین پر مبعوث ہوئے، اور جس نے اس حق کی آگے تصدیق کی ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ المعروف بہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، نام نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، یہ کنیت ہے۔ آپ کی کنیت آپ کے نام پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ، آپ کا نام ہے عبداللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا لقب ہے عتیق، آپ کا لقب ہے ابو بکر، اور آپ کا لقب ہے صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے لقب ہیں، کنیت ہے، جو نام کے اوپر غالب آ گئے تو پھر آپ کو ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کیا جانے والا۔ سبحان اللہ۔ ایک واحد ہستی ہے دنیا کائنات میں، یہ توجہ فرمائے، کیونکہ آج کے بیان کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر، اور اس مہینے کا تعلق بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل اول، پہلے نمبر پر، پہلے خلیفہ، خلیفہ رسول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان مختصر ہوگا کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے فضائل کو کوئی شخص جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں تو پھر اس کے بعد جو ہے اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر کی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل بھی آ گئے، سبحان اللہ۔ تو عمر کا دیکھ کر حضور نے فرمایا اے جبریل ذرا میرے عمر کے خصائص فضائل تو بیان کرو، سبحان اللہ۔ میرے عمر کے فضائل تو بیان کرو۔ حضرت جبریل نے یہ کہا کہ اگر مجھے عمر نوح دی جائے، اللہ عمر نو دی جائے۔ نوح علیہ السلام کی عمر دی جائے، کتنی عمر تھی؟ تقریباً 1350 سال، اللہ اکبر، کیا بات۔ 1350 سال، 1350 مہینے نہیں، 1350 سال۔ حضرت نوح علیہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے عمر نوح دی جائے اور میں دن رات کا کوئی ایسا لمحہ بغیر کسی چیز کے حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں تو عمر کی فضائل محاسن خوبیوں کو مکمل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر، کوئی شخص نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر۔ کوئی دنیا کا انسان نہیں کہہ رہا، کوئی عام فرشتہ نہیں کہہ رہا، فرشتوں کا استاد کہہ رہا ہے، نبیوں کے پاس وحی لے کر آنے والا فرشتہ کہہ رہا ہے
کہ اگر 1350 سال تک میں عمر کے فضائل بیان کروں، یا رسول اللہ میں عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو جبریل عمر کے فضائل 1350 سال دن رات کے ہر لمحے میں بیان کرے تو بیان نہیں کر سکتا، تو عمر فاروق کے محاسن کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ ابو بکر صدیق کے محاسن کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو فرمایا کہ وہ حق لے کر آئے، اور جس نے سب سے پہلے اس حق کی تصدیق کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ربی لے کر آئے، اس پیغام ربی کا جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ تصدیق کی اور جو رسالت کی تصدیق کی، حضور خود فرماتے ہیں، یہاں بھی ایک نقطہ آپ کو دوں، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا، میں نے جس کو دعوت دی، حضور فرماتے ہیں جس کو میں نے دعوت دی، جس کو میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جس کو میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے فوراً کہا برہان، دلیل، معجزہ۔ یعنی ہر کسی نے کائنات اور انگبو میں جس کو میں نے پیغام خدا پہنچایا اور اپنی رسالت کا پیغام دیا، اس نے مجھ سے فوراً کہا کہ یا محمد اس پر دلیل کیا ہے، اس پر معجزہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک نے مجھ سے دلیل برہان مانگی، فقط ابو بکر ہے جس نے بغیر دلیل کے، بغیر معجزے سے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب دیکھیے جیسے ہی بغیر برہان، بغیر دلیل کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر چیزوں چرا سے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ برحق ہے، آپ جو پیغام لے کر آئے وہ برحق ہے، آپ رسول ہیں، برحق ہیں، یعنی بغیر کسی معجزے سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب ابو بکر نے جو تصدیق کی اور ایمان لائے، اب غور سے سنیے، حضور فرماتے ہیں جو ابو بکر ایمان لائے تو صحابہ کو بتایا کہ تمہیں بتاؤں نا کہ ابو بکر کا ایمان کتنا ہے، تمہیں بتاؤں نا کہ ابو بکر کا ایمان کتنا ہے، بغیر کسی چیز کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی چوں چرا کے ایمان لائے، کتنا ایمان ہے۔ اب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، یعنی ما کان و ما یکون اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ پیدا ہو چکا ہے اور جو کچھ پیدا ہوگا، جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اس کو ما کان و ما یکون کہتے ہیں کہ ہر شے کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا اگر میری ساری امت کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور ان کے ایمانوں کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں عمر کے ایمان کو رکھا جائے، ایک طرف ایک ترازو کے پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان اور دوسرے پلڑے میں میرے فاروق اعظم کا ایمان، تو حضور فرماتے ہیں میری ساری امت کا ایمان ایک طرف ہے، میرے عمر فاروق کا ایمان ان سے بڑھ کر ہے، میری امت کا ایمان ان سے بڑھ کر ہے، عمر کا ایمان امت سے بڑھ کر ہے۔ اب آگے جو جملہ ارشاد فرمایا اگر ایک ترازو کے پلڑے میں عمر کا بھی ایمان رکھا جائے، ایک ترازو کے پلڑے میں عمر کا ایمان رکھا جائے اور ساری امت کا ایمان رکھا جائے، دوسرے ترازو کے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے، حضور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم ہے کہ عمر کے ایمان سے بھی زیادہ اور میری ساری امت کے ایمان سے زیادہ صدیق اکبر کا ایمان، صدیق اکبر کا ایمان ہے۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے، حضور کی امت کوئی وہ مکہ میں رہنے والے لوگ تو نہیں تھے، یا مدینہ میں ہجرت فرما کے جانے والے وہ لوگ تو نہیں تھے، یا مدینہ میں رہنے والے جو انصار تھے وہ تو نہیں تھے، یا آپ صرف مکہ اور مدینہ کے رسول ہی تو نہیں تھے، آپ تو کل کائنات کے رسول ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے آئیں گے وہ سب میرے مصطفیٰ کی امتی ہے۔ 1443 سال ہو گئے، کتنی عوام آئی، کتنی چلی گئی، اور کتنے آئیں گے، اور کتنے ملک آباد ہیں، یہ سارے ملکوں کے میرے مصطفیٰ نبی ہیں۔ اب دیکھیے ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جو قلب کے اندر ہے،
سبحان اللہ دل کے اندر. اب میں اور آپ گن سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کتنا ہے؟ اللہ اکبر کیا بات ہم تو یہ پاس بیٹھے بندے کا ایمان نہیں دیکھ سکتے کہ کتنا ہے. اس کے قلب کے اندر ایمان کتنا ہے. ایمان جو ہے اس کے قلب کے اندر، اور وہ ساتھ بیٹھا ہوا دوسرے کا نہیں پتا کہ اس کے دل کے اندر ایمان، کیونکہ ایمان ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، اور وہ ایمان قلب کے اندر ہے، یعنی پردے کے اندر. دل جو ہے وہ جسم کے اندر ہے. حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو ایک دل پر نہیں پڑی، پوری کائنات میں جہاں جہاں کوئی بس رہا ہے، جس جس شہر قریے بستی میں بس رہا ہے، جس جس عالم میں بس رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو امتی ہے، اور جس جس حال اور کیفیت سے گزر رہا ہے، اور جس جس ایمان کی حالت میں ہے، میرے مصطفیٰ جانتے ہیں اس کے ایمان کو کتنا ہے. سبحان اللہ. اس کا ایمان کتنا ہے. ختم نبوت، اس کا تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب آپ نے توجہ نہیں کی کہ ایک بندے کے قلب کے اندر جو ایمان ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ہے. تو یہاں 100 200 300 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ 200-300 بندے کی بات نہیں ہو رہی. یہ 1400 سال جو گزر گئے، 1400 سال جو گزر گئے، 1400 سال پہلے اعلان فرمایا میری ساری امت، یعنی فرمایا کہ صرف یہ چند جو میرے پاس صحابہ بیٹھے ہیں ان کی، یا میرے 1,24,000 صحابہ ہیں ان کی، یا جو مکے میں رہنے والے ان کی، یا جو مدینے میں رہنے والے ان کی. نہیں، مکے مدینے میں رہنے والوں کی بات نہیں ہے. فرمایا میری ساری امت، میری ساری امت کے ایمان ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اور عمر کا ایمان بھی شامل کیا جائے، اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں میرے صدیق کا ایمان رکھا جائے. فرمایا قیامت تک کے لیے میرے صدیق کا ایمان سب سے بڑھ کر ہے. اب پتہ چلا حضور صدیق کے ایمان کو بھی جانتے ہیں اور اپنی امت کے سارے ایمانوں، اہل ایمان کے ایمان کو جانتے ہیں. حضور اہل ایمان کے ایمان کو جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح کہ جیسے ایمان کی بات ہوئی کہ میرے جو ہے صدیق کا ایمان ساری امت کے ایمانوں سے بڑھ کر ہے، تو اسی طرح دوسری بات آئی. رات جو ہے وہ چاندنی رات ہے اور ستاروں سے بھرا ہوا آسمان ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمانوں کے تاروں کے برابر ہے؟ اب تارے کوئی ایسی سائنس کا آلہ، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ایسا آلہ ہے کہ جو تارے گن کر بتا دے کتنے ہیں، جو تارے گن کر بتا دے کتنے ہیں. علامہ اقبال نے کہا بارش برستی ہے اور بارش کے جو ہے قطرات زمین پر آتے گئے. فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے کہ اتنے فضائل اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے ہیں کہ جو بارش کے قطرے ہیں، فرمایا ان سے بڑھ کر صدیق کو اللہ نے فضائل عطا فرمائے. اب نہ کوئی بارش کے قطرے گن سکتا ہے، نہ کوئی آسمان کے تارے گن سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا گیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، ہاں میری امت کا ایک فرد ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا میرا عمر ہے، میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. پتہ چلا اب نیکی کوئی کرتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک ادنا سی نیکی ہے، مثلاً کہ رستے سے ایک کانٹے کو یا پتھر کو ہٹا کر ادھر سائڈ پر رکھ دینا، یہ ایک ادنا سی نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہے. لیکن اس کا مرتبہ، اس نیکی کی جو ہے یعنی نیکی کی تعداد کہ کتنی نیکیاں اس نیکی پر کتنی نیکیاں دی جائیں گی. یعنی یہ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دینا بظاہر تو ایک نیکی ہے، لیکن اس نیکی میں جو اللہ نے درجات رکھے ہیں وہ کتنے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ریاکاری ہے تو کم ہے، اگر لوگوں کا دکھلاوا ہے تو وہ کم ہے نیکی، اور اگر خالص اللہ کے لیے پہ آیا تھا،
خالص اللہ کے لیے پتھر ہٹایا تھا، خالص اللہ کے لیے مسجد بنائی تھی، خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام کیا تھا، تو اس نیکی کی جو ہے وہ وزن، وہ نیکی تو مرتبہ کمال تک پہنچ گئی ہے، اور اس میں ان گنت لا حساب جو ہے وہ اجر لکھ دیا گیا ہے۔ اب نیکی جو ہے ایک شخص نے کی ہے، ظاہر بھی کرتا ہے، باطن بھی کرتا ہے، اور رات کو بھی کرتا ہے، دن کو بھی کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گویا عمر چاہے گھر ہے، چاہے سفر میں ہے، حضر میں ہے، کہیں بھی ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں میرے عمر کی نیکیاں چھوٹی ہے یا بڑی ہے کتنی۔ پتہ چلا میرے آقا عمر کی ساری نیکیوں کو جانتے ہیں، آسمان کے تاروں کو بھی جانتے ہیں، آسمان کے تاروں کو بھی جانتے ہیں۔ جو عمر کی نیکیوں کو جانتے ہیں وہ اپنے سارے امتیوں کی نیکیوں کو جانتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ نے کیا عرض کیا؟ عرض کیا آقا میرے ابا جان، میرے ابا جان، یعنی عائشہ نے سوچا تو یہ تھا کہ حضور فرمائیں گے کہ تاروں کے برابر صدیق کی نیکیاں ہیں۔ عائشہ کے دل میں یہ خیال تھا۔ ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے ابا جان کی، میرے ابا جان کی۔ اب اندازہ کریں کہ عمر کی نیکیوں کا اندازہ ہو سکتا نہیں، نہ آسمان کے تارے گنے جا سکتے ہیں، نہ عمر کی نیکیوں کو گنا جا سکتا ہے، پر حضور عمر کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، ستاروں کو بھی جانتے ہیں، ستاروں کو بھی جانتے ہیں۔ اب اگلی بات، جب عائشہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ عمر کی اتنی نیکیاں تو میرے ابا جان کی، ہائے ہائے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ ابو بکر کی ایک نیکی، ابو بکر کی ایک نیکی اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، لیکن تیرے باپ صدیق کی ایک نیکی غار ثور والی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہے۔ جس کی ایک نیکی کا یہ عالم ہے کہ عمر کی ساری نیکیوں پر ہیوی ہے، جس کی ایک نیکی ایسی ہے جو ساری جو ہے عمر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے، پھر آپ کیسے اس جو ہے مرد کلندر کی، کیسے اس اللہ کے حبیب کی، کیسے اللہ کے محبوب کی، کیسے یار غار کی، کیسے بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے وہ نیکیوں کا آپ یا آپ کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔